बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। तमाम तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। मोहसिन नकवी से सुहेल अफरीदी की क्या मुलाकात हुई, बैरिस्टर कौर के घर में कौन कौन लोग हैं, लीमा खान ने तमाम चीजें बता दी हैं। बीच चौराहे मटकी फोड़ दी है लीमा खान ने, क्या क्या बातें की वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लाहौर के अंदर मरियम नवाज की रेड लाइन को दोबारा से अबूर किया गया है, दोबारा से मिटाने की कोशिश की गई है। हॉस्टल्स के अंदर जो बच्चियां हैं उनके साथ क्या जुल्म बर्बरियत हो रही है लाहौर के अंदर, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पंजाब पुलिस का जुल्म जो बढ़ता चला जा रहा है, इसके ऊपर डिटेल हम आपको बताएंगे कि आज क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, उनके अपने हमायती किस तरह से इस बात में बात कर रहे हैं कि मोहतरम नाज़रीन किराम अब बर्दाश्त नहीं हो रहा और माफी मांग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे 25 मई, यानी कि आज के ही दिन 25 मई को 2022 में इमरान खान तहरीक लेके निकलते हैं और उस दिन पता लगता है कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। इस मुल्क में औरतों को मारा जाता है, माओ बहनों के दुपट्टे खींचे जाते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल होता है और फस्तायत के दौर का आगाज होता है। वो 25 मई का दिन था जिस दिन फस्तायत के दौर का आगाज हुआ था। जो लोग कहते हैं कि 9 मई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये अमल हुआ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज हाल जो है 9 मई की वजह से है, तो फिर वो 25 मई को जस्टिफाई कैसे करेंगे। 25 मई को जो चीजें हुई, और तो बच्चों के दुपट्टे खींचे गए, अल्लामा इकबाल मोहसिन पाकिस्तान, उनके घर का क्या हाल किया गया इसी पंजाब पुलिस ने, वो सब हमारे सामने, वो याद है, वो तमाम चीजें हम आपको भूलने नहीं देंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक झलक आपको दिखाता हूं उस 25 मई की जिस वक्त माओ बहनों के दुपट्टे खींचे गए, उस दिन की जिस वक्त अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाया गया, अवाम की चदर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ। पाकिस्तान पंजाब में बलवाइयों ने अपने फस्तायत की इंतहा की। राना सनाउल्लाह जहां पर कहते थे कि इमरान खान 20,000 अवाम नहीं लेकर आ सकता, वहां पर इमरान खान ने अवाम का इनकलाब बर्पा कर दिया। पंजाब से लेकर इस्लामाबाद तक अवाम ही अवाम नजर आई। फस्तायत के बावजूद इमरान खान हेलीकॉप्टर से जब इस्लामाबाद उतरे तो इमरान खान ने अपनी अवाम से खिताब करते हुए बताया कि किस तरह से इनकलाब आते हैं। लेकिन वो तमाम कहानी जो आज आया है सुबह रोशन की तरह, कि जिस तरह औरतों को घसीटा गया, मारा गया, जिस तरह औरतों की चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया गया, बताता है इस जमहूरियत के गिनौने चेहरे को, बताता है इस निजाम के गिनौने चेहरे को। जिस तरह इस निजाम के गिनौने चेहरे को एक्सपोज 25 मई ने किया, शायद ही किसी ने किया होगा। लेकिन एक झलक आपको दिखाते हैं 25 मई की, जिस दिन जमहूरियत को नोचा गया, जिस दिन अवामी एतमाद को नोचा गया, जिस दिन चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल करने का सिलसिला शुरू हुआ, उस दिन दिखाते हैं जिस दिन फस्तायत के सूरज का आगाज हुआ। 25 मई 2022 मुल्क की तारीख का वो स्याह तरीन दिन जब फस्तायत की गहराइयों की जानिब हमारे सफर का आगाज हुआ। तहरीके इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साल के दौरान पीडीएम ने 3 लॉन्ग मार्चेस किए, जिनकी राह में कोई रुकावट न डाली गई। मगर तहरीके इंसाफ पर रियासती जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए। रात गए घरों पर धावा बोला गया और तहरीके इंसाफ के जिम्मेदारान और कारकुनान को अगवा किया गया। इसके बाद जो भी इस्लामाबाद पहुंचा उसे आंसू गैस, रबड़ की गोलियों और पुलिस के हाथों पूरी वहशतों बर्बरियत से कुचला गया। हद तो ये खवातीन और बच्चों को भी ना बख्शा गया। गुमा था कि शायद ये जुल्म यहीं तक महदूद रहेगा, मगर ये तो सिर्फ नुक्ता-ए आगाज साबित हुआ। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी सतह की वाहिद सियासी जमात को बिला खौफ एहतसाब पूरी शिद्दत से रियासती जबर के निशाने पर रख लिया गया है। ये सब तहरीके इंसाफ नहीं बल्कि हमारी जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। बराह रास्त हमसे हमारी आजादी छीनी जा रही है, ताहम हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की ये कोशिश नाकाम हो। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए न बने।
तो आपने देखा कि 25 मई को किस तरह से अवाम की जमहूरियत को सरे बाजार ला के बरहना किया गया, इन्हीं बोनों ने किया। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये वो बोने अपने आप को दानिश्वर समझते हैं कि हम मुल्क के तमाम फैसले खुद ही कर लेंगे, अवाम का कोई इसमें रोल नहीं होना चाहिए, तो फिर आइन को मुअत्तल कर दीजिए, आइन को इसी तरह मुअत्तल कर दीजिए जिस तरह जनरल अय्यूब ने किया था। जनरल अय्यूब जिस तरह समझता था अवाम को कि अवाम में कोई दानिश्वर नहीं है, सिर्फ हम चंद लोग दानिश्वर हैं और जितनी भी अवाम है वो सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, सिर्फ हम अक्ल कुल हैं और हम ही फैसला करें। जनरल अय्यूब ने किस तरह इस मुल्क को तबाह किया था ना, जरा आज इस पे भी बात करते हैं। देखिए, आज जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो एक अक्कासी दिखाता है हमें 1958 जनरल अय्यूब खान के मार्शल लॉ की। 1958 को ये मार्शल लॉ लगता है, आइन मनसूख कर दिया जाता है, सिकंदर मिर्जा को भेज दिया जाता है और फिर खुद सदर बना जाता है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये वही दौर था जिस वक्त बेसिक डेमोक्रेट्स का एक सिस्टम लाया गया था, जिसमें 80,000 के करीब सियासी हलकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें तकरीबन लोगों को मारा जाता था, मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाता था। लेकिन सबसे हौलनाक बात जो थी वो थी फातिमा जिन्ना के साथ होने वाला जुल्म। फातिमा जिन्ना जो अपने भाई का जुल्म बताती थी, अवाम को बताती थी कि मेरे भाई को किस तरह से एम्बुलेंस में मारा गया, बताती थी किस तरह से मेरे भाई के साथ जुल्म बर्बरियत की गई, बताती थी किस तरह से मेरे भाई के साथ जुल्म बर्बरियत हुई, तो उनको किस तरह से सरे बाजार रुस्वा किया गया वो भी हमारे सामने मौजूद है और इसी निजाम में आज भी हमारे साथ चलता चला आ रहा है। अय्यूब हुकूमत और इसके हामियों ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ शदीद मुहिम चलाई थी। इन पर भारतीय एजेंट, गद्दार, इस्लाम दुश्मन, बूढ़ी औरत और गैरों के हाथ इस्तेमाल होने वाली शख्सियत आज जैसी तौहीन अमेज़ अलकाबात से लवादा था। क्यों? क्योंकि फातिमा जिन्ना मोहतरमा जो थी वो अय्यूब खान के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी और फातिमा जिन्ना जहां निकलती थी अवाम का एक सुनामी निकलता था। अवाम जहां जाती थी वो सिर्फ एक ही बात करती थी कि हम लोग कायद की बहनों के साथ हैं। आज आपने ये बातें सुनी सुनाई लग रही हैं आपको, जिस तरह आज आवाजें उठती हैं कि हम कायद तेरी बहनों के साथ हैं, आज भी हमें ये आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन उस वक्त जब कायद की बहन जनाब फातिमा जिन्ना निकलती थी तो समंदर बर्पा हो जाता था, एक इनकलाब निकलता था, क्योंकि एक डिक्टेटर के खिलाफ एक बहन निकली थी। जब भी आपने फातिमा जिन्ना को तलाश करना हो ना इस मौजूदा दौर में, तो आप तलाश कीजिएगा इस मौजूदा दौर का डिक्टेटर कौन है और इसके खिलाफ कौन निकले हुए, इसके खिलाफ कौन निकले हुए। जो आजकल फातिमा जिन्ना बन जाते हैं, मतलब कि एक औरत बनी हुई है जो कल कला को ये बातें करती दी जी हमारे पास वीडियोस हैं और हम वीडियोस लीक कर देंगी। वो वक्त आने पे जब मियां साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करें। एक से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियात हैं। मुझे जब वो दिखाई तो मैं तो हैरान रह गई। मेरे पास दो टेप्स और हैं हमें। और आज वो कहती हैं जनाब मैं फातिमा जिन्ना हूं, तो बहन आप फातिमा जिन्ना नहीं। अगर फातिमा जिन्ना तलाश करनी है हालात हाजरा में, तो आप तलाश कीजिए कि मौजूदा यजीद और मौजूदा डिक्टेटर के सामने कौन सी औरत खड़ी हुई है। आगे चलें मोहतरम नाज़रीन इकराम, तो बताएंगे आपको कि इस वक्त क्या मामला तय हुए हैं मोहसिन नकवी और सुहेल अफरीदी से। देखिए, हमने आपको कल ये खबर दी थी कि मोहसिन नकवी और सुहेल अफरीदी से मुलाकात हुई है और इसी मुलाकात में नौरीन आपा का नाम सामने आया है कि हम उनको मुलाकात के लिए भेज देंगे। लेकिन बाकायदा तौर पर इस मुलाकात का सारा हवाल जो है वो सामने आ चुका है। किस तरह से? देखिए, अलीमा खानम साहिबा ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब आला मैं इस मुलाकात में बिल्कुल शामिल नहीं थी। हमने आपको खबर दी थी अपने एक व्लॉग में और हमने व्लॉग में आपको बताया था कि जो खबर दी जा रही है ना, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बहनें भी इसमें शामिल थी, इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। ना बहनों ने इस बारे में बताया और ना ही तो इस बारे में कुछ सदाकत, हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी खबर को सुरखरू किया है कि वो जो चीज़ हमने आपको बताया कि बहनें इसमें शामिल नहीं थी, वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। और ये चीज़ जो है वो सुहेल अफरीदी खुद भी क्लियर कर चुके हैं। जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि बताएं जी कि आप इस मुलाकात में शामिल थे, तो उन्होंने आए बाएं शाही किया। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया क्या गया अलीमा खान इसमें शामिल थी, तो उन्होंने फौरी तौर पे बोला कि इस मुलाकात में अलीमा खान बिल्कुल शामिल नहीं थे। ये मुलाकात का हवाल क्या है, जरा मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, जो अलीमा खान साहिबा थी इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ इसलिए इनको बीच में रखा गया कि शायद इस खबर को क्रेडिबल कर दिया जाए और बोला जाए कि इमरान खान से मुदाखलत कोई खबर है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने अलीमा खान की इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि मेरी सुहेल अफरीदी से कोई मुलाकात नहीं हुई, मेरी सिर्फ जो मुलाकात हुई है वो पेशावर में हुई है और दहशतगर्दी के मामले पर हमने तबादला ख्याल किया। ये इतना ही ज्यादा कोई मैं समझूंगा कि इमैच्योर ट्वीट था ना, कि मैं समझता हूं कि जनाब इसको आपको या तो करना नहीं चाहिए था, या अगर आपने करना था तो आप ये अवाम को कह रहे हैं कि जी मेरा सिर्फ जो ख्याल था वो दहशतगर्दी के ऊपर हुआ। इमरान खान का ओपनिंग बैट्समैन सुहेल अफरीदी वजीर दाखिला के साथ बैठे और इमरान खान के मुतालिक कोई बात ना हो, मैं ये मान नहीं सकता। और ऐसा कुछ भी हुआ भी नहीं था। असल में ये मामला था कि जरा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सुहेल अफरीदी पहले मंगल जब आए, जिस वक्त उन्होंने कहा कि मैं अगले मंगल सख्त तरीन अमल दिखाऊंगा, तो उस दिन
بات چیت ہو رہی تھی محسن نقوی سے، لیکن جب وہ راولپنڈی سے یعنی اڈیالہ سے نکل کر پشاور کی طرف گئے تو محسن نقوی کی جناب کال آئی سہیل افریدی کو، اور سہیل افریدی سے انہوں نے ملاقات ظاہر کرنے کی گزارش کی کہ جناب میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی طرح سے جو سہیل افریدی تھے وہ ہفتے میں اس ملاقات کو ٹالنا چاہتے تھے، کیونکہ اگلے منگل انہیں احتجاج کرنا تھا بڑا، تو انہوں نے ملاقات کو ٹالنے کے لیے یہ کہا کہ جی میں تو اب پشاور کی طرف نکل چکا ہوں، میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ چلے میں پشاور آ جاتا ہوں، تو پھر ایک دو دن بعد وہ جو محسن نقوی صاحب تھے وہ پشاور جاتے ہیں اور سہیل افریدی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی میں پشاور میں موجود ہوں تو آپ مجھ سے ملاقات کریں، لیکن اسی دن جو سہیل افریدی صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو اسلام آباد کی طرف نکل گیا ہوں تو آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ تو مکمل طور پہ یہی بات چیت تھی کہ وہ ملاقات کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے کسی طرح سے کہ میں ملاقات نہ کر سکوں، تاکہ ظاہری بات ہے کہ محسن نقوی نے احتجاج کے اوپر بات کرنی تھی، احتجاج کے پہلو کے بات کرنی تھی، اور محسن نقوی یہ چاہتے تھے کہ احتجاج نہ ہو، جس طرح سے پہلے انہوں نے روکا تھا، انہوں نے بات چیت کروائی تھی، اسی طرح سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری ملاقات ہو سہیل افریدی سے، اسی میں جو ہے کوئی مصلحت نکالی جائے، تو سہیل افریدی نے اس ملاقات کو اوائڈ کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب دوبارہ جو ہیں وہ اسلام آباد آ جاتے ہیں، تو اس دوران محسن نقوی صاحب بیرسٹر گوہر کو فون کرتے ہیں اور بیرسٹر گوہر کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ملاقات ارینج کروائیں۔ بیرسٹر گوہر جناب کرتے ہیں سہیل افریدی کو اور پریشرائز باقاعدہ طور پہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ملنا چاہیے، مصلحت سے معاملات نکلیں گے۔ تو جو سہیل افریدی صاحب ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اسلام آباد میں موجود ہوں، لیکن میں محسن نقوی کے گھر میں نہیں ملوں گا، محسن نقوی کے آفس میں نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اپنے گھر میں ارینجمنٹ کرتا ہوں، آپ یہاں پر آتے ہیں۔ پھر بیرسٹر گوہر نے ارینجمنٹ کی اور ان کے گھر پہ جو ہے وہ دونوں لوگ یہاں پر آئے اور مصلحت پہ بات ہوئی، اور سب سے مین پہلو جس پہ بات ہوئی جی سہیل افریدی صاحب کی، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ سہیل افریدی صاحب بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، جو میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں کہ اس وقت سہیل افریدی صاحب نے یہ الفاظ کہے تھے کہ جو اس وقت حالات آپ نے رکھ دیے ہیں عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ، میں اس سے شدید نالاں ہوں اور میں اعتراض کرتا ہوں آپ سے کہ یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بات چیت ہوئی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف دہشت گردی پہ بات ہوئی، جب آپ نے جاتے ساتھ ہی گلہ ہی پہلا یہ کیا کہ عمران خان کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے میں اس پہ نالاں ہوں، آپ کو نہیں رکھنا چاہیے۔ کئی امور پہ بات ہوتی ہے جس میں ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ دیکھیں عمران خان کی ایک بہن کو ملاقات کروانے کی اجازت دی جائے، اور عید کے دوران یہ ملاقات کی کم سے کم اجازت ملنی چاہیے عمران خان کو۔ تو سہیل افریدی نے کہا تھا کہ جی اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر مجھے مجبوراً احتجاج کرنا پڑے گا، اور میرے پاس آخری احتجاج کرا جائے گا، پھر میں مروں جیتوں جو مرضی کروں میں پھر احتجاج کروں گا، پھر آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ یہ جو تھی محسن نقوی صاحب نے اسی میٹنگ کے دوران محسن نقوی صاحب کو کہا تھا۔ اب محسن نقوی صاحب نے کیا بات کی تھی، محسن نقوی صاحب نے پیشکش رکھی تھی، وہ کل ہم بتا چکے ہیں، آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ محسن نقوی نے پیشکش یہ کی تھی کہ سب سے پہلے آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے، لیکن آپ آئیں اڈیالہ جیسے بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں حساس جو مقامات ہیں وہاں سے نہیں گزریں گے۔ دوسرا، علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین خانم میں سے نورین خان کی ملاقات کروائیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ میڈیا ٹاک نہیں کریں گے۔ تیسرا، عمران خان کی جو ہمشیرہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی بیٹیوں سے ملاقات ہوگی، ہم کروائیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مریم وٹو کے ساتھ وہ بات چیت شیئر نہ کریں اور نہ تو میڈیا میں آ کے بات کریں۔ اب یہ محسن نقوی صاحب نے پیشکش کیوں رکھی تھی، ظاہری بات ہے وہ رابطے میں بھی تھے، تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح چلتی ہیں۔ خیر یہ تمام چیزیں جب آئی تھی تو اس وقت یہ میٹنگ جو تھی اس بات پہ ختم ہوئی تھی کہ سہیل افریدی نے کہا تھا کہ جی میں اپنی جو بہنیں ہیں ہمشیرہ گان عمران خان صاحب کی ان کو بھی لوپ ہول میں لوں گا اور پھر ان کے ساتھ مشاورت کر کے ہی میں آپ کو کوئی جواب دے سکوں گا۔ تو یہ مشاورت اس طرح سے ختم ہوئی تھی۔ محترم ناظرین کرام آگے چلیں تو گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس پر اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ کال دی ہے کہ اس الیکشن کے تنازل میں ہم لوگ پوری کمپین کریں گے، اور اسی الیکشن کی تیاری میں ہم لوگ ایک تحریک کا آغاز بھی کریں گے، اور وہ تحریک اسٹیٹ موومنٹ سے کچھ مختلف ہونے جا رہی ہے کہ ہر گلی چوراہے کے اندر مسائل بتائے جائیں گے عوام کو، اور پنجاب میں بھی یہ کام کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں جو بھی کام ہو رہا ہے ظاہری بات ہے ووٹر عمران خان کا ہے، خالد خورشید ایک بڑا اچھے کینڈیڈیٹ ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں وہاں پر، لیکن مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہاں پر ہے کہ جو لوگ جیتتے ہیں کیا وہ عمران خان کے ساتھ وفا نبھائیں گے؟ کیونکہ یہاں تو ہم نے دیکھا ہے عمران خان کے ساتھ وفا نبھانے والے قرآن پہ حلف لیتے ہیں، قرآن پہ قسمیں دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بدل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ریسنٹلی مثال ہے ثاقب چدر کی، جو بات کرتے ہیں کہ جناب میں تو آزاد امیدوار تھا، لیکن بھائی جان آپ نے پورا جو الیکشن لڑا تھا نا عمران خان سے وعدوں پہ لڑا تھا، آپ کی ویڈیوز پروف پر ہیں۔ آپ نے یہ کہا تھا عوام کو کہ جی میں تو عمران خان کے بیانیے پر کھڑا ہوا ہوں، میں عمران خان کا صحیح جو ہے نا اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اگر مجھے آپ نے جتایا تو عمران خان سے کھڑا رہوں گا۔ آپ کا جو الیکشن تھا نا، میں بتاؤں آپ کو، ثاقب چدر تو کہتے ہیں نا میں آزاد طور پہ لڑا تھا، یہ ان کی صرف عوام کو دھوکہ دینے کی سازش ہے، کیونکہ
جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا بیانیہ بنایا تھا؟ انہوں نے یہ بیانیہ بنایا تھا کہ دیکھیں عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہیں اور جو ٹکٹ کی تقسیم ہے نا وہ صرف اشرافیہ نے تقسیم کی ہے، جو موسٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کی یہ ایک کمپین تھی جن کو ٹکٹ نہیں ملا۔ یہی بیانیہ لے کر یہ عوام میں گئے، عوام میں ان کی سپیچز وائرل ہوئیں اور یہ سپیچز وائرل ہو کے عمران خان کے نام کا ان کو ووٹ پڑا، اور پھر جب عمران خان کے نام کا ووٹ پڑ گیا تو یہ بدل گئے اور پھر یہ آ کر مریم نواز کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے رسوا کیا۔ یقین جانیے عمران خان کو جس نے رسوا کرنے کی کوشش کی وہ خود رسوا ہو گیا۔ کس طرح سے رسوا ہوا؟ عمران خان نے جب کہا ہے نا کہ اللہ میرا مددگار ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ جس نے عمران خان کو رسوا کرنے کی کوشش کی، جس نے عمران خان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے رسوا کیا یہ ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، اور کس طرح سے ثاقب چدر جیسے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، ذلیل ہوئے اپنی ہی برادری میں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ واقعی میں اس شخص کے سامنے اللہ کی طاقت ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں کوئی عمران خان کی ٹکٹ پہ تھوڑا نہ لڑاؤں، عمران خان نے تھوڑا مجھے ٹکٹ دیا، مجھے تو آزاد امیدوار تھا، مجھے لوگوں نے ٹکٹ دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیر افضل مروت یا پی ٹی آئی کے جتنے ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں جی اس کو کوئی ٹکٹ پی ٹی آئی کا جاری ہی نہیں ہوا ہے۔ ہم تو آزاد منتخب ہوئے ہیں، ہم نے کوئی ٹکٹ پی ٹی آئی کا جمع ہی نہیں، تو لہٰذا کون سے خان کا ٹکٹ؟ یہ میں شیر افضل صاحب سے مخاطب ہوں۔ شیر افضل صاحب میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ میرے ساتھ اپنے ہی جیتے حلقے میں چلیں، میں ایک طرف آپ کی تصویر پکڑتا ہوں، دوسری طرف عمران خان کی پشاوری جوتی کی، اور لے کے چلتے ہیں اور سروے کر لیتے ہیں کہ کیا عمران خان کی پشاوری جوتی کو ووٹ پڑیں گے یا آپ کو۔ آپ کی ٹگے کی اوقات نہیں ہے شیر افضل مروت صاحب، آپ کی ٹگے کی اوقات نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں نا تو میں آپ کے سامنے چلنے کے لیے تیار ہوں، اور پوری مارکیٹ میں جہاں آپ کہیں گے نا میں سروے کروں گا کہ آیا عمران خان کا ووٹ پڑا ہے یا آپ کو اپنے فیس کا ووٹ پڑا ہے۔ یہ میرا آپ کو چیلنج ہے کھلا، جہاں آپ کہیں گے مجھے صرف بتا دیں کہ آغا شیخ سرور یہاں پر جا کے سروے کر لے، اور میں اپنے پیسوں سے اپنے خرچے سے وہاں پر جاؤں گا اور سروے کروں گا محترم، جہاں پر میں صرف عمران خان کی ایک پشاوری چپل پکڑوں گا جس پہ 804 لکھا ہوگا، اور ایک طرف آپ کی تصویر پکڑوں گا اور عوام سے پوچھوں گا کہ کیا آپ شیر افضل مروت کو ووٹ دیں گی یا اس پشاوری چپل کو۔ دیکھیں عمران خان نے لوگوں پہ یقین کیا اور کس طرح سے یہ بدل گئے، یہ ایک مثال ملتی ہے ہمیں کہ یہ لوگ کتنے ظرف کے مالک ہیں۔ محترم ناظرین کرام آگے چلیں تو اس وقت پنجاب کے اندر کیا بربریت ہو رہی ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، اس کے سامنے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں۔ یہ آپ ویڈیو دیکھیں جہاں پر پاکستان میں لاہور کے اندر ایک بچی جو اپنے گھر سے دور ہے اور ہاسٹل میں رہ رہی ہے، وہ ایک بچی کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے گا پھر بات کریں۔ وہ مارنے لگ گئے، بنا دی۔ مار دیں گے اس کو، یہ مار رہے ہیں بڑا، ہاں اس کا باپ مار رہا ہے، ہاں اس کا باپ اس کو یہاں پہ آ گیا، ہوش اس کو مار رہا ہے۔ یہ ہاتھ ہے، یہ کپڑے جو پھٹے ہیں وہ دکھاؤ، یہ کپڑے ہیں۔ اچھا اریبہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرے ہاسٹل کی وارڈن ہے جو 1 مہینہ پہلے نہیں آئی ہے، میری خیال سے پہلے اس سے کبھی بات نہیں ہوئی۔ یہاں پہ انہوں نے روم میں پینٹ کرنا تھا، میرا کافی ایکسپینسو سامان تھا، میری صرف ان سے تھوڑی بہت اس بارے میں بحث ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے سڈن بولا کہ آپ یہاں پہ ہاسٹل خالی کریں۔ میں نے ان سے کچھ دیر کا ٹائم مانگا ہے، میں نے صرف 2 گھنٹے کا ٹائم مانگا ہے، اس سے مجھے 1 گھنٹہ اوپر ہوا ہے۔ میڈم نے میری فیملی کو بلا دیا جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں ان کو جانتی ہوں۔ انہوں نے بلایا، انہوں نے پورے محلے کے سامنے مجھے مارا ہے، میرے بھائی نے اور میرے فادر نے، بہت برے طریقے سے۔ کپڑے دکھاؤ جو پھاڑے ہیں انہوں نے، یہ کپڑے پھاڑے ہیں اس بچی کے، یہ کپڑے پھاڑے گئے ہیں، اور یہ اس کے منہ پہ نشان ہے جو ابھی واضح نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ہاتھ ہے جو یہ دیکھ سکتے ہیں، ایسے دکھاؤ اریبہ، یہ ہاتھ ہے، یہ کپڑے جو پھٹے ہیں وہ دکھاؤ۔ اس ملک میں 2 قانون چل رہے ہیں،
ایک طرف بری امام میں لوگوں کے گھر گرا دیے گئے اور وہاں پر کچھ نہیں پوچھا گیا, حاملہ عورت کو نکال کر مریم نواز کی ریڈ لائن کو روندا گیا, اور دوسری طرف ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جہاں پر بڑے بڑے بگ بلز تھے ان کی عمارتیں بالکل سلامت ہیں. ایک ملک دو قانون آپ کے سامنے ہیں. تو محترم یہ لاہور میں واقعہ پیش آیا, اور لاہور میں اس وقت اس درندے نے کس طرح سے ایک بچی پہ تشدد کیا. یہ بچی آپ کی اور میری بہن ہو سکتی ہے, بیٹی ہو سکتی ہے. کس طرح سے اس پہ تشدد ہوا ہے, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. جو چیزیں اس وقت اس ملک میں ہو رہی ہیں یہ بتانے کے بھی قابل نہیں ہے. ذرا اس بھائی کی بات سنیے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ میری کمائی ہوتی ہے مہینے کی نا, اور وہ بھی ڈولفن کا اہلکار مجھ سے چھین کے چلا گیا. اس کی ویڈیو سنیے, دل پھٹ جاتا ہے. کنے پیسے کٹے 2500 ڈولفن والے نے کٹے. کتنے دے ڈولفن والے سن ایتھے کھلوتے گھر بازاری ہے رکشا چلانا ہے. ڈولفن والے جناب اس کے آنسو کی ذمہ دار تسی جے. یہ صرف ایک واردات نہیں ہے اس ڈولفن پولیس یا پنجاب پولیس کی. پنجاب پولیس کو جہاں موقع ملتا ہے نا 9 مئی اور جو آپ نے ان سے کاروائیاں کروائیں, غلط کام کروائے, اس کے بعد جہاں پر ان کو موقع ملتا ہے وہاں پر یہ اپنی کاروائی کرتے ہیں, کیونکہ ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے اور ہر جگہ یہ اپنی ناک سے خون تلاش کرتے ہیں. یہ ایک آدمی کی ایک اور ویڈیو دیکھیے جہاں پر یہ آدمی رو رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے باہر نہیں جانے دے رہے, کہہ رہے ہیں کہ تیرا ویزا کینسل کروا دیں گے, ہمیں 10 لاکھ روپے دے. ویڈیو بنا اے بھائی میں جا رہا ہوں ایئرپورٹ تے اے تو بندے نے مینوں ڈکیا آندے جی میں گل تو بنی ہویا وا آندے تھانوں 10 لاکھ روپیہ دے تے اسی تینوں چھڈنے آ ٹھیک ہے. 10 لاکھ روپیہ میں کاغذ تے پیپر سارے میرے کول آ گئے آ, میرے موبائل کے پورے ثبوت ہے گیا, سارے پروف ہے گیا. یہ تو جان کے گل کر ٹھیک ہے. انہاں نے تو منگیا 10 لاکھ روپیہ, آندے 10 لاکھ روپیہ دے نہیں تو تیرا سی ویزا خراب کرا دینا. کیڑی گل ویزا خراب کرانا انہاں. تو محترم یہ کوئی ایک دو واقعے نہیں ہے. میں اگر بتانے بیٹھ گیا نا اس ملک میں آج کے ہی دن پہ کتنے ظلم ہوئے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن یہ وہ ظلم ہے جو برداشت نہیں ہوتے, ناقابل برداشت ظلم ہے جو اس وقت تھانوں کے اندر ہو رہا ہے, جو اس وقت مقامی آپ کے ہی تھانوں کے اندر ہو رہا ہے نا. وہ ظلم سے تو ہم بے خبر ہیں. یقین جانیے اتنا ظلم اس ملک میں ہو رہا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اب اس رجیم کے, اس حکومت کے حمایتی وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ واقعی میں اب جو ظلم ہو رہا ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہے. میاں داؤد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے شدید ناقدین میں سے شامل ہوتے ہیں, لیکن اب وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے بعد جس طرح سے پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا اور ہم نے اس پولیس کو آوارہ چھوڑ دیا تھا, اس وقت سے اب تک اب یہ پولیس ہمارے قابو میں نہیں ہے. یہ پولیس کس طرح سے فسطائیت عروج پہ لے کے جا رہی ہے, کس طرح سے اپنے لوگوں کو بھرتی کر کر کس طرح سے عوام کے اوپر ظلم کر رہی ہے, اس سے اب ہم بھی تکلیف آ رہی ہے. تو میاں داؤد صاحب آپ اس رجیم کے حمایتی تھے, آپ اس رجیم کو کہتے تھے کہ 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم اچھی ہے. تو محترم یہی بات میں کہوں گا کہ ایک چیز جو ہمارے تک محدود رہ جاتی نا وہ ہے جب تک ہم پہ ظلم نہیں آتا. جب دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا ٹھیک ہے ہم پہ تو ظلم نہیں ہو رہا, لیکن جب تک ہمارے پہ ظلم نہیں آتا نا ہمیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. میاں داؤد پہ خود پڑھی ہے تو ان کو پتہ لگا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ہر چیز پر ہر جگہ پہ ٹھیک تھی, عمران خان ہر چیز پہ ٹھیک تھا. تو محترم ان کی مثال پتہ ہے کیسی ہے, ان کی مثال ایک کسائی جو مرغی کو ذبح کرتا ہے نا, تو جو کیج کے اندر جو پنجرے کے اندر مرغیاں ہوتی ہیں نا وہ چپ چاپ ہوتی ہیں, چیختی چلاتی صرف وہی مرغی ہے جس کا گردن کٹنے والی ہوتی ہے. اور اس مرغی کی جب گردن کٹ کے ڈرم میں ڈل جاتی ہے نا, چیخ چلا کر اس کی چیخیں بند ہو جاتی ہیں. لیکن وہ جو مرغیاں ہوتی ہیں وہ جو دانا کھا رہی ہوتی ہیں وہ خاموش ہوتی ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان مرغیوں کو دانا مل رہا ہوتا ہے. تو جانور میں اور اپنے آپ میں فرق رکھیے, ظلم کے خلاف بولیے, چیخیے, چلائیے, جو کر سکتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ظلم کے خلاف اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ میں اور ظالم میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.